والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما ولق والخاتم لما صدق المولى الحق بالحق القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله بهم تطهيرا سلامة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم کا شکر و احسان کے اس میں ایک بار پھر ہمیں ایک جگہ جمع ہونے وہ اس مبارک اور بابرکت ذکر کو کرنے کی توفیق بخشی. یقیناً نہ صرف یہ کہ امام کا وجود ہمارے لیے بابرکت ہے بلکہ اس زمانے غیبت میں اور زمانے ظہور میں بھی اگر امام ہمارے سامنے نہیں ہے تو امام کا ذکر بھی ہمارے لیے بابرکت ہے اور ان کی یاد اور ان کی طرف توجہ ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، ہمارے لیے مشکلات میں صبر کرنے اور حوصلے کو پیدا کرتی ہے. یعنی جتنا یہ معرفت ہمارے اندر زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہو جائیں گی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ معرفت جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں ساری معرفت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں کوشش کی جائے اور جتنا جو اترتا چلا جائے گا، جتنا جو اس میں کام کرتا چلا جائے گا، اس کے لیے غیبت اتنا کم ہوتی چلی جائے گی اور ظہور اتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ساتھ ظہور ہوگا اور سب کے لیے ایک جیسی غیبت ہے، بلکہ بہت سے لوگ غیبت میں بھی اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے حضور اور امام کے ظہور کا زمانہ ہے. یعنی اس غیبت کو ہم اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں، جتنا ہماری معرفت، جتنا ہم امام کو محسوس کر سکیں. ان کی طرف سے ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے ساری برکتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، چاہے وہ ظاہری برکتیں ہوں یا باطنی برکتیں ہوں، چاہے وہ خداوند عالم کی نعمتیں ہوں، اس لیے کہ جتنا بھی ہم رزق کھا رہے ہیں سب امام کا وسیلے سے مل رہا ہے. جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں وہ امام کے وسیلے سے ہو رہی ہیں. لہذا امام کی معرفت اور امام کی معرفت کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. یعنی پہلے تو ہمیں خود امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. امام مصلح ہیں، امام مفسد نہیں ہے، الیاذ باللہ. لیکن جو ہم نے اپنے ذہنوں میں کانسیپٹ بنایا ہے امام کے آنے کا اور امام کے ظہور کا، جو کانسیپٹ ایک جنرل ہماری قوم میں پایا جاتا ہے، وہ ایسے ہی پایا جاتا ہے کہ جیسے امام پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور تلوار لیے ہوئے، بس آنے کے لیے بے چین ہے اور آتی بس خون خرابہ ہونا ہے اور تلوار چلنی ہے اور خون کی بارش ہونی ہے اور سروں کو اڑنا ہے. ایک یہی تصور جنرل طور پہ ہم نے اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو دیا ہے امام کے بارے میں. یعنی جو ہماری معرفت وہی ہم نے لوگوں کو دی ہے.
جو ہم نے امام سے سمجھا ہے، جو ہم نے امام کو بارے میں معرفت حاصل کی ہے، جو ہم نے امام کے بارے میں سنا ہے، اسی کو ہم نے قبول کر لیا ہے. نہ اس میں ہم نے کوئی غور و فکر کی ہے، نہ ہم نے کچھ اس میں اب کوششیں کی ہیں، بلکہ ایک یہ تصور ہم نے اپنے ذہن میں بنایا. امام کا صرف اور صرف ہمارے ظہور کا جو ہمارا پرپس ہے، بس وہ یہی ہے کہ امام تلوار لے کے آئیں گے اور ایک انتقام، ایک ریونجر کے طور پہ آنے کے بعد اس تلوار چلے گی اور لوگوں کی گردنیں کٹیں گی. اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امام ریونجر بعد میں ہے، امام ریفارمر ہے پہلے. امام اصلاح کے لیے ہے، امام فساد کے لیے نہیں ہے. تلوار اندیکھے چلا دینا یہ فساد ہے. لیکن جہاں جس کی ضرورت ہو، پہلے امام، یعنی ظہور کی منزلوں کو اگر ہم پڑھیں تو امام ظہور کے بعد پہلے لوگوں کو دعوت عام دیں گے. جہاں بھی امام جائیں گے وہاں پہ لوگوں کو حق سے آشنا کریں گے، لوگوں کو ایک دعوت عام دیں گے. یعنی یہ تصور جو ہم نے بنایا بالکل ایسے بنایا. یعنی غیبت ہمارے لیے ایک کیج کے ٹائپ سے ہے، جیسے ایک شیر کو اس میں بند کیا جاتا ہے کہ یہ باہر نکلے گا تو بھی خون خرابہ کرے گا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم نے غیبت کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ امام کو پردہ غیبت میں رکھا گیا، نکلتے بس وہ یہی کام کریں گے. اللہ اکبر. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امام کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی. اور جب امام کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی ہے تو ہمیں میڈیا والوں سے یہ شکوہ کیوں کرنا کہ وہ حسن نصر اللہ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں. پھر ہمیں دنیا سے یہ شکوہ کیوں کرنا کہ وایت اللہ خامنہئی کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جتنا سمجھا وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ میں ویپن ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس کانسیپٹ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، کیا ان کا مقصد ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے ہمارا کہ ہم پہلے خود سمجھیں پھر لوگوں کو بتائیں. ورنہ جو آج وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابھی ان کی زبانیں دراز ہوں گی امام زمانے کے بارے میں بھی وہ یہی کہیں گے. میڈیا ان کے لیے بھی یہی، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم انہیں بتائیں کہ ایک امام ہمارا آنے والا ہے کہ یہ تو ابھی تم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، وہ آئے گا تو ایسی تلوار چلائے گا کہ خون کے دریا بہیں گے، تو پھر وہ امام کے بارے میں کیا کانسیپٹ لے کے بیٹھے گے کہ یہ تو ابھی چھوٹے والے ہیں، وہ ان سے بڑا والا ہے. استغفر اللہ، الیاذ باللہ، خاکم بد ہے. یعنی خود ہمیں اپنے آپ کو پہلے تو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، صحیح معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے غلط کانسیپٹ امام کے بارے میں پیدا کر لیے ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. امام کی معرفت کے لیے دو مرحلے ہیں. ایک تو امام کی یہ کہ ظاہری آئیڈینٹی، ظاہری امام کی جو پہچان ہے، ظاہری امام کا جو چہرہ ہے، ظاہری جو امام کی قد و قامت ہے، ظاہری جو امام کی باڈی ہے. ایک تو یہ معرفت ہے، جسمانی معرفت. ایک نہیں، امام کی باطنی معرفت. امام کے عادات کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے، امام کے اخلاق، امام کی عادات، امام کے صفات، امام کی ویژگی، جو امام کے اندر کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں، انہیں ہم کہاں تلاش کریں. امام کیسا ہوتا ہے؟ امام کیسا ہوتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ امام ایک ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے. اتنا ماں بھی اپنے بچے پہ مہربان نہیں ہوتی جتنا امام عوام الناس کے ساتھ مہربان ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح معرفت حاصل کریں گے. اور جب امام کی معرفت کی بات آتی ہے تو امام کی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوبصورت ہے امام، یعنی جسمانی طور پہ بھی کہ رسول خدا کی حدیث موجود ہے، المہدی طاؤس اہل الجنہ. مہدی اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا والوں کے نہیں، اہل جنت میں ایک پیکاک کی مانند ہے کہ خوبصورتی کا مرقع ہے، جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے. آنکھوں کو اپنی طرف کھینچنے والا امام کا چہرہ ہے، آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا امام کی قد و قامت ہے. ظاہری طور پہ امام اتنے خوبصورت ہے، ظاہری طور پہ امام کا جو قد و قامت ہے، جو نقشہ ہے امام کا، اللہ اکبر، جو تعبیرات بیان ہوئی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ رسول خدا فرماتے ہیں المہدی من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی اشبہ الناس بی خلقا وخلقا. کہ مہدی وہ ہے کہ جن کا نام بھی میرا نام ہے، جن کی کنیت بھی میری کنیت ہے، واشبہ الناس خلقا وخلقا،
अशबह उन्नास भी, वो सबसे ज्यादा मुझसे मुशाबे है। किस एतबार से? खल्कन व खुल्कन। खल्क में और खुल्क में फर्क है ना, जबर और पेश का नहीं, इसके मानी में भी फर्क है। खल्क कहते हैं बॉडी को, खल्क कहते हैं जिस्म को, और खुल्क कहते हैं अंदरूनी सिफात को, अखलाक को। ये अखलाक जो बना है ये इसी खुल्क से बना है। रसूल फरमाते हैं कि मेहदी जो है, इमाम ज़माना जो है, वो जिस्म के एतबार से भी मुझसे मुशाबे है, और लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा मुझसे कोई मुशाबे है तो वो इमाम ज़माना जिस्मानी एतबार से। और खुल्क अखलाक के एतबार से भी जो सबसे ज्यादा मुझसे मुशाबे है वो कौन है? इमाम ज़माना। जिस्म तो अल्लाह अकबर इतना खूबसूरत है कि अगर कोई देख ले तो अल्लाह अकबर, उसकी निगाहों से इमाम का चेहरा भूला नहीं जाता। हजारों आशिक सुबह होते ही अपनी सुबह का आगाज जब करते हैं तो दुआ अहद के ये जुमले अल्लाह की बारगाह में इल्तिमास करते हैं, अल्लाहुम्मा आरिनी तलअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा वक़ुल नाज़री बिनज़रतिन मिन्नी इलैहि। ए मेरे अल्लाह मुझे दिखा दे आरिनी तलअतर रशीदा, वो चमकता हुआ चेहरा मुझे दिखा दे कि जिसमें हिदायत छिपी हुई है। वो चमकता हुआ ताले, सूरज से उनको क्या तशबीह देनी? सूरज जिनके सदक़े में पैदा हुआ हो उनको सूरज से क्या तशबीह देनी? वो चमकता हुआ सूरज से भी ज्यादा हसीन चेहरा मुझे दिखा दे। तलअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा। गुर्रा किसे कहते हैं? गुर्रा कहते हैं कि जब चेहरे से नूर निकलता है। गुर्रतल हमीदा, ऐसा नूर कि जिसकी लोग तारीफ करें, वो नूर दिखा दे। वक़ुल नाज़री बिनज़रतिन मिन्नी इलैहि, और मेरी आंखें नूरानी हैं, इनके नूर को बढ़ा दे उनके चेहरे की जियारत के जरिए से। मुसलसल लोग ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, यानी उनके जमाले ज़ाहिरी में वो कमाल है कि अगर कोई देख ले तो उसकी आंखों का नूर बढ़ जाए। वखुल, वखुल कहते हैं सुरमा लगाने को। सुरमा हमारे यहाँ कब लगाया जाता है? वो सुरमे का काम क्या होता है? आजकल तो डुप्लीकेट बाजार है बहरा। जो असली सुरमा होता है उसका काम क्या होता है? आंखों के जालों को साफ करना, गंदगी को काटना। सुरमा लगाने के बाद आंखें साफ देखना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हम क्या कहते हैं? वक़ुल नाज़री बिनज़रतिन मिन्नी इलैहि। ये दुनियावी सुरमे क्या दिखाएंगे? अगर इमाम के चेहरे की ज़ियारत हो जाए तो उसके बाद हक के सारे रास्ते हमें नजर आएंगे। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद तर सलावत। अच्छा जरा, और ये तो इमाम के चेहरे का बयान है। वो चेहरे का बयान भी इतना है कि एक एक चीज को डिफाइन किया गया है। जो रसूल खुदा की सिफात बयान हुई है वो बिल्कुल इमाम के अंदर नजर आएंगी। नाक कैसी है, आंखें कैसी है, पेशानी कैसी है, जबान कैसी है, शाने कैसे हैं, कदम कैसे हैं, जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुलंदी की तरफ आ रहा हो, करीब आए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा हो। अल्लाह, ये उनके आने का तरीका है। यानी दूर से आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुलंदी की तरफ आ रहा हो, वो जब करीब आते हैं तो ऐसे मुतवाज़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर रहा हो। ये इमाम का अखलाक, वो किरदार, ये उनकी सीरत, उनकी सूरत में नुमाया होती है। वो याद रखिएगा कि जैसी सूरत है सीरत उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। सीरत को तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। सूरत को तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन सीरत को तो हमारे अंदर गुंजाइशें नहीं है कि हम उसका बयान कर सके कि कैसी सीरत है इमाम की। और इमाम खुमैनी का तो एक जुमला है कि अच्छी रूह जो है वो अच्छे जिस्म में रहती है। लिहाजा हमारे जो महाराजे हैं वो इस बात का हुक्म देते हैं कि अपने जिस्म को भी फिट रखें। ये नहीं हो सकता कि जिस्म सुस्त हो और रूह चुस्त हो। जिस्म चुस्त होगा तो रूह भी चुस्त होगी, और अगर जिस्म सुस्त हो गया है तो समझ लीजिए रूह भी सुस्त हो जाएगी। अच्छी रूह हमेशा अच्छे जिस्म में रहती है। तो जिसका जिस्म इतना अच्छा हो, जिसके जिस्म का ये बयान हो रहा हो, जिसकी आंखों का ये बयान हो रहा हो,
اس کے سیرت کا بیان اللہ ہوگا. اب آئیے میں روایتوں میں نہیں جاتا کہ سیرت کو بھی ہم 3 طریقوں سے امام کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں. خود رسول نے فرمایا نا کہ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، جسم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، اور اخلاق صفات درونی جو اندر ان کے کوالٹیز ہیں ان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ وہ رسول سے مشابہ ہیں. تو رسول سے مشابہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو امام کی جو اندرونی صفات ہیں، جو امام کی جو انٹرنل ایکٹیویٹی، جو امام کی انٹرنل کنڈیشنز ہیں، جو امام کی انٹرنل کوالٹیز ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں انبیاء کرام کا سہارا لینا ہوگا. رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں. وہ صفات جو انبیاء گزشتہ میں، اولیاء گزشتہ میں گزری ہیں، وہ سب امام کے اندر موجود ہیں، اور اس طریقے سے موجود ہے کہ امام جو آنے کے بعد پہلا خطبہ دیں گے وہ یہی کہیں گے، یا معاشر، اے لوگو، یا معاشر الناس، اے لوگو، من اراد ان ينظر الى آدم و شیسا، کہ جو آدم اور شیس کو دیکھنا چاہتا ہو افسوس نہ کرے بلکہ مجھے دیکھ لے. جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہو وہ آؤ اور مجھے دیکھ لے. جو یعقوب و یوسف کو دیکھنا چاہتا ہو وہ آئے اور مجھے دیکھ لے. وہ ساری صفات میرے اندر موجود ہیں. یہ امام کا پہلا خطبہ ہوگا جو امام خطبہ دے گا آنے کے بعد. یعنی سارے صفات حسنہ امام کے اندر موجود ہوں گے. رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مشابہ ہیں. کتنا مشابہ ہیں؟ خود رسول کی جو سیرت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن رسول کی سیرت کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. اب جو قرآن کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، بڑی عظیم آیتیں ہیں قرآن کی. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا مجلس میں جو لوگ تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ رسول کے اندر سے رسول کیسا ہے؟ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول کی جو انٹرنل صفات ہے اس کی طرف جب قرآن بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کا اے رسول تمہارے اوپر رحم ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اس نے تمہیں لوگوں کے لیے نرم بنایا، پولائٹ، سافٹ، خشن نہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پیسوں سے تم انہیں نہیں بلا سکتے تھے، مال دے کے، کھانا دے کے تم انہیں اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر تم بد اخلاق ہوتے، فَظًّا بات بات پہ غصہ کرنے والے ہوتے، فَظًّا بات بات پہ لوگوں کو جھڑکنے والے ہوتے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْأَلْ وَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو کبھی جھڑکنا مت. جب سائل سوال کر رہا ہو، صرف مانگنے والے کو ہی سائل نہیں کہتے، کوئی سوال کرنے والا اسے بھی نہیں جھڑکا جا سکتا. جب وہ سوال کر رہا ہو اسے جھڑکنا مت. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں نرم بنایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرم ہیں آپ. کتنے نرم ہیں؟ اتنے نرم ہیں کہ اللہ اکبر کہ کوئی امام رسول کی ردا کھینچ دے تو رسول کو غصہ نہیں آتا ہے. گردن پہ نشان بن گیا لیکن غصہ نہیں آتا. رسول نے کہا میرے پاس نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے دو. رسول نے کہا کہ میرے پاس نہیں، کہاں سے دوں؟ جب رسول نے نہیں دیا تو اس نے اٹھا کے رسول کی ردا کھینچی، اور ایسے کھینچی کہ رسول کے گردن پہ نشان آ گیا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. یہ نرم دلی جو رسول کے اندر ہے وہ امام کے اندر بھی موجود ہے. کتنا بابرکت ہے کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنے بابرکت ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ رؤوف الرحیم جو خود اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کے لیے کہ اے رسول تم لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہو، نرم ہو، رحم کرنے والے ہو، لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنے والے ہو. حریصن، تم لالچی ہو. کس چیز کے لالچی ہو؟ ان کی ہدایت کے لالچی. لوگوں کو دیکھتے ہو تو تم پریشان ہو جاتے ہو، جب انہیں گمراہی میں دیکھتے ہو تو تمہارا دل تڑپتا ہے.
اے رسول حریص علیکم بالمؤمنین، تم مومنین کے بارے میں حریص ہو، تم لوگوں کے بارے میں حریص ہو، لوگوں کو اس بات کا لالچ ہے تمہیں کہ یہ ہدایت پا جائیں، یہ گمراہی میں نہ رکے۔ یہ ساری صفات قرآن بیان کر رہا ہے، رسول کی بیان کر رہا ہے، کتنا یعنی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں جو کردار ان کا ہے، جو ہم امام کے بارے میں تصور رکھتے ہیں۔ اب ذرا ان آیتوں کے آئینے میں دیکھیں کہ ہمارا یہ جو ہم نے کانسیپٹ امام کے بارے میں پیدا کیا ہے، جو ہماری معرفت ہے، یہ قرآن سے ٹیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن اسے ویریفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کتنا ہو؟ خود امام کے جو والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور اماموں کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ امام کے ایک وکیل ہیں احمد ابن اسحاق قمی، جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے قم میں، جناب معصومہ کے مزار سے جب آپ چلیں گے بازار کی طرف تو چار رائے بازار پہ ایک مسجد ہے امام حسن عسکری، مشہور ہے، لوگ جاتے ہیں تو اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ وہ امام عسکری کے حکم سے بنائی گئی، لوگ خصوصی طور سے جاتے ہیں اس میں نماز پڑھنے، ایک وقت میں تقریباً 6 7 7 8 8 جماعتیں اس میں ہوتی ہیں الگ الگ شبستان میں، اتنی نماز جماعت اس میں برگزار ہوتی ہے کہ حرم معصومہ میں نہیں ہوتی ہے، اس میں تو 2 ہی ہوتی ہیں تقریباً، لیکن یہاں 3 4 6 7 تو معمولی بات ہے، الگ الگ رواق میں لوگ آتے ہیں اس عنوان سے کہ امام کے حکم سے ہی مسجد بنائی گئی۔ کس نے بنائی ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی نے، جو امام کے وکیل تھے قم میں، جو امام کے نائب تھے قم میں، امام نے انہیں وکیل مقرر کیا تھا، یہ لوگوں سے امام کی رقم امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے، لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے تھے، جو مسائل امام کی خدمت میں پہنچنے ہوتے تھے انہیں لے کے جاتے تھے، یعنی مراسلے کا کام یہ کیا کرتے تھے۔ بڑھے لکھے آدمی تھے، بہترین، قابل، امام کے معتبر صحابیوں میں تھے احمد ابن اسحاق قمی۔ اسی قم میں چھٹے امام کی پوتوں میں سے ایک شخص تھے حسین ابن حسن، سید تھے، چھٹے امام کی نسل سے، وہ شراب پیتے تھے، وہ شراب بھی ایسے نہیں کہ چھپ کے پیتے تھے، علل اعلان پیتے تھے، سب کو معلوم تھا، کبھی بھی کسی بھی چوراہے پہ گلی پہ مل جاتے۔ دیکھیے امام کا اخلاق کہاں ہے اور ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ جو ہمارا اخلاق ہے پھر ہم وہی اخلاق امام پہ بھی لے جا کے تھوپتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ لیکن 11ویں امام اسحاق ابن قمی کہتے ہیں کہ وہ حسین ابن حسن ایک دن میرے دروازے پہ آئے اور اس وقت انہوں نے شاید شراب پی رکھی ہو یا نہ پی رکھی ہو بہرحال، لیکن وہ کھلے عام ان کا اوپن تھا، کوئی ایسا نہیں کہ چھپے ہوئے تھے، پیتے تھے۔ جب وہ آئے تو ان کے دروازے پہ آئے تو خادم نے بتایا کہ ایسا ہے، وہ ملنے کے لیے آئے، کہا نہیں اسے آنے مت دینا، اسے باہر کرو یہاں سے، ایسے آدمی کا یہاں پہ کیا کام جو کھلے عام شراب پیتا پھر رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں بہرحال کس ضرورت سے آئے، کس وجہ سے آئے، امام کے نائب تھے، بہرحال دروازوں کو بند نہیں کرنے دیں، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔ احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ اسی سال مجھے حج پہ جانا تھا، اور حج پہ جانے سے پہلے یا عمرے پہ جانے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ چلو امام کی زیارت کر کے آیا جائے، لہٰذا میں سامرہ پہنچا، اور سامرہ پہنچنے کے بعد میں یہ چاہتا تھا کہ اب امام کی زیارت کرنے کے بعد میں عمرے پہ یا حج پہ جانا تھا، وہاں پہ جانا۔ لیکن جب میں پہنچا تو میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو روایت یہ کہتی کہ امام نے خادم سے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ان سے نہیں ملنا۔ تڑپ گئے، تو بولا میں تو آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں تو آپ کا وکیل ہوں، مولا مجھ سے یہ ناراضگی کیوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا مولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اور اگر ناراض ہیں تو مجھے بیان کریں کہ آپ کس وجہ سے ناراض ہیں۔ یہ پیغام جب بھجوایا تو امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ حسین ابن حسن تمہارے دروازے پہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تم نے انہیں اپنے دروازے سے رد کر دیا۔ کہا مولا میں نے تو اس کی تعدیب کے لیے کیا ہے تاکہ اسے ادب آ جائے، تاکہ وہ یہ بری عادت چھوڑ دے۔ مولا اس وجہ سے میں نے اسے دروازے سے بھگایا، میں نے اس وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اس میں یہ بری صفت ہے، لیکن تمہیں اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ہماری نسل سے ہے۔
جو تم نے تعدیب کے نام پہ جو تم نے ان کی کردار کشی کی ہے، جو تم نے ان کے کیریکٹر کا قتل کیا ہے، جو تم نے ان کے ضمیر پہ چوٹ پہنچائی ہے، اس کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ کہ مولا مجھے معاف کر دیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہو۔ امام کی بارگاہ میں امام سے یہ کہہ کے چلے کہ مولا جب میں پہنچوں گا تو میں ان سے معذرت کروں گا۔ آپ سوچیں کہ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ اس کو بھگا دیں، جاؤ ہماری مجلس میں نہ ہو، جاؤ ہمارے گھر میں نہ ہو، تو خود یعنی آج کے دور میں کتنا گرا گزرتا ہے۔ اس دور میں امام کا نائب، امام کا وکیل کسی کو اپنے دروازے سے بھگا رہا ہے، وہ کسی مطلب اچھے آدمی کو نہیں ہے، شراب پیتے ہیں، اللہ اعلان پیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ امام سے وعدہ کیا کہ مولا میں جاؤں گا تو میں معذرت کروں گا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلے اس کا کردار جیسا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں ہماری نسبت کا خیال کرنا چاہیے تھا، اس کے کردار کی وجہ سے نہیں مگر ہماری نسبت کی وجہ سے اسے عزت دیتے۔ معذرت کی، امام کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد حج کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو اس دور میں تو حاجی کوئی ہوتا تھا، لوگ بھیڑ لگ جاتی تھی کہ آ گئے حاجی۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا قوم زیارت کے لیے آ گیا، اور جب پورا قوم زیارت کے لیے آ گیا تو یہ حسین ابن حسن بھی۔ آپ کو کوئی اپنے دروازے سے بھگا دے تو آپ دوسری بار اس کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے درمیان صفوں میں لگ کے یہ بھی پہنچ گئے کہ چلو مبارکباد دی جائے، ایک شخص اتنی دور سے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی بھیڑ میں لگ گئے، لوگ تو پاس نہیں لگا رہے تھے اپنے کہ یہ شرابی ہمارے ساتھ کہاں جا رہا ہے، لیکن جب اندر وارد ہوئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ احمد ابن اسحاق قمی اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہیں بلند مقام پہ بٹھایا۔ اب احمد ابن اسحاق قمی نے جیسے ہی انہیں بلند مقام پہ بٹھایا اور انہیں عزت دی تو انہوں نے سوال کیا کہ پہلے جب میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا تو تم نے اس طریقے سے کیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے، میں اس جگہ کے لائق نہیں ہوں جہاں تم مجھے بٹھا رہے، میں تو بس آیا ہوں مبارکباد دے کے چلا گیا، یہ تم مجھے اتنی عزت کیوں دے رہے، یہ تم مجھے یہاں کیوں بٹھا رہے؟ کہا یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں 11ویں امام کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں پہ امام نے مجھے اذن دخول نہیں دیا، اور امام نے فرما دیا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ تم ہم سے ملو جب تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے، لہذا امام نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں نے امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ تم نے فلاں ہماری اولاد تمہاری خدمت میں پہنچی اور تم نے اس کو اس طریقے سے رد کیا، تم نے ہماری نسبت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے امام کی خدمت میں معذرت کی اور اب تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اللہ دیکھیں کردار کیا ہوتا ہے۔ حسین ابن حسن کہتے ہیں کہ جب امام نے میری عزت کا اتنا خیال رکھا ہے تو میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لاؤں گا۔ کتنا یہ لنت لہم، کتنا نرم ہے اماموں کا مزاج۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تم بد اخلاق ہوتے، تمہارا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ تمہارے اندر اخلاق، کتنا اخلاق ہے رسول کے اندر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے۔ جب وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اشبہ الناس بی خلقا وخلقا، کہ جو تمہارا امام ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے۔ تو امام کے بارے میں صرف یہ تصور نہ رکھیں کہ امام جو ہیں وہ مومنین کے لیے رحمت بن کے آئیں گے، بلکہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئیں گے۔ اسے ہمیں اپنے ذہن کو اور کشادہ کرنا ہے۔ امام مصلح بن کے آنے والے ہیں، امام اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آنے والے ہیں، امام اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ کتنا امام کا اخلاق بلند ہے۔ اس کے بعد قرآن پھر کہتا ہے سورہ قلم کی 4 آیت، انک لعلی خلق عظیم، صرف با اخلاق نہیں ہو آپ اخلاق عظیم پہ فائز۔
رسول کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہیں. یہ قرآن ہے, روایتیں نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی جو اندر کی صفات ہیں, جو انٹرنل کوالٹیز ہیں, وہ کتنی اہم ہیں. اللہ اکبر, سب میں وسعت پائی جاتی ہے, سب پھیلی ہوئی ہیں, چاہے وہ رحمت عالمین ہو, چاہے وہ اخلاق عظیم ہو. انک لعلی خلق عظیم, رسول ہم نے تمہیں اخلاق عظیم پہ فائز کیا, اخلاق عظیم کا مرقع بنا کے بھیجا. کتنے با اخلاق ہیں؟ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ملے تو اس وقت با اخلاق ہے. زندگی کے ہر محاذ پہ اخلاق عظیم پہ پایا, ہر محاذ پہ. تو سید العلماء تو کہا کرتے تھے کہ اخلاق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ جس میدان میں بھی دیکھو گے ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آئے گا. ایک بیوی کے لیے ان سے اچھا شوہر کوئی نظر نہیں آئے گا, ایک اولاد کے لیے ان سے اچھا باپ کوئی نظر نہیں آئے گا, ایک پڑوسی کے لیے ان سے اچھا پڑوسی کوئی نظر نہیں آئے گا, ایک شریک کار کے لیے اس سے بہتر کوئی شریک کار نظر نہیں آئے گا, ایک سماج میں رہنے والے کے اعتبار سے ان سے اچھا کوئی سماجی مخلوق نظر نہیں آئے گی. یعنی ہر جگہ پہ اپنا پرفیکٹ ہیں. خلق عظیم کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک شعبے میں ماہر ہوں دوسرے میں نہیں, جہاں بھی ہے وہاں ان کا اخلاق بولتا ہوا نظر آئے گا ہر اعتبار سے. امت ایسی امت کہ جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو, مگر اپنے اخلاق عظیم سے اس منزل پہ پہنچایا کہ آج اس امت کے دل میں دوسروں کے لیے رحم کی جگہ پیدا کرے. بیویاں 11 بیویاں رسول کی, اور ان میں بھی ایک سے ایک, اور انہیں اپنے اخلاق سے اس منزل پہ پہنچانا کہ تاریخ نے ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ ایسی ہیں, مگر رسول کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ رسول نے ان کے ساتھ ایسا کیا. امت بھی خود اپنے لیے فرمایا کہ کتنا ما اوذی نبی قط کما اوذیت, خود فرمایا اپنے لیے کہ اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں ملی جتنی مجھے ملی. رسول فرماتے ہیں اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں ملی. ما اوذی نبی قط کما اوذیت, جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں. تم نے دوسرے نبیوں کی اذیتیں سنی ہیں؟ کسی پہ پتھر پھینکا جا رہا ہے, کسی پہ آرے سے کاٹا جا رہا ہے, کسی کو اور طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو سلیب سے لٹکایا جا رہا ہے. تم نے دوسروں کے بارے میں تو سنا ہے, لیکن میری مصیبتیں ان سے زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اخلاق عظیم کا موہ مرقع کہ کانٹوں پہ چلتے تھے مگر لوگوں کو پھول بانٹ دیا کرتے تھے, دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. جو روزانہ کوڑا پھینکتی تھی اس کی خبر غم سن لیتے ہیں, اس کی مریضی کی خبر سن لیتے ہیں تو خود پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اخلاق عظیم ہے, خلق عظیم. تو جو رسول کا اخلاق ہے وہی امام کا اخلاق, بالکل ویسے ہی پائے نہیں رسول کے جیسے رسول نے کردار پیش کیا ہے, لوگوں کو دعوت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول کو بھیجا گیا تو تلوار لے کے بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے سب کا خاتمہ کرنا. وہ منتقم خون حسین ہے, لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ منتقم خون حسین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری برابر میں کوئی دوسرا رہتا ہے اس کا گردن اتارنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ قاتلین کربلا کا حساب الگ ہے. یہ جو آپ کے برابر میں رہ رہا ہے اسے ابھی دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے. ہم اس کو کہاں شمار کر رہے ہیں, ہم نے اس کے لیے کیا راستہ فراہم کیا ہے, ہم نے اس کے لیے کیا حق کو واضح کیا ہے. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی معرفت کو آگے بڑھانا ہوگا کہ ہماری لوگوں کے بارے میں کیا پہچان ہے, ہم لوگوں کو کتنا پہچانتے ہیں, ہم لوگوں کو کتنا جانتے ہیں. یعنی امام کو دوسروں کو پہچانوانے سے پہلے ہمیں خود امام کو پہچاننا ضروری ہے, تب ہم لوگوں کے سامنے امام کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے ایک ایسے مصلح کا کیریکٹر پیش کریں کہ جو آئے گا اور آنے کے بعد اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کیسے نہیں لوگ قبول کریں؟ دنیا پیاسی ہے, دنیا کے دل کی پکار ہے کہ کوئی اس ظلم و بربریت سے نجات عطا کرے. لوگ انتظار کر رہے ہیں, الگ الگ کانسیپٹ میں لوگ انتظار کر رہے ہیں. ہر جگہ کسی نہ کسی اوتار کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور جب وہ اپنے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ایک مصلح کے اعتبار سے انتظار کر رہے ہیں. لہٰذا جب ہم امام کو پہچنوائیں لوگوں کو تو ایک مصلح کے اعتبار سے پہچنوائیں. امام کو تلوار اور فساد اور اس طریقے سے نہ پہچنوائیں. یہ امام کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوگا اگر ہم امام کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کریں.
نہیں ہے کہ ہم امام کو لوگوں کے قریب نہیں لا پائیں گے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو امام کا دشمن بنا دیں گے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، خود وہ امام کے لیے نفرت پیدا کرے گی، اور امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرو، لوگوں کو ہم سے قریب کرو، لوگوں کو ہمارے قریب لانے کی ان کی پوری بحث ہے۔ خود اس کے علاوہ اور ایسی صفات ہیں کہ جو خود امام ہی کے اندر موجود ہیں، اس سے پہلے کسی کے اندر موجود نہیں، یعنی انبیاء کی صفات، انبیاء کی ساری صفات تو ہیں ہی، کسی کی طول عمر امام کے اندر موجود ہے، کسی کی جو مشکلات ہیں جس طریقے سے انہوں نے کی ہے، کسی کی غیبت امام کے اندر موجود ہے، کسی کی حیبت امام کے اندر موجود ہے، یہ ساری صفات تو انبیاء کی ہیں ہی، کچھ صفات وہ ہیں کہ جو خود امام کے اندر خدا نے رکھی ہیں، وہ حسین و جمیل صفات ہیں۔ کتنا اللہ نے محبوب بنایا ہے اپنے اس امام کو، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس انتظار کو ہمیں معرفت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، یعنی انتظار صرف اور صرف ایک ایسا نہ ہو کہ نو ایکٹیویٹی، بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، یہ کوئی انتظار نہیں ہے، بیٹھنے کا نام انتظار نہیں ہے، بلکہ ہمیں امام سے قریب ہونے کے لیے اور امام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی جتنی بھی ایفرٹ ہم لگا سکتے ہیں اسے لگانا چاہیے، تاکہ جو ہمارے دل کے اندر جو جذبہ موجود ہے کہ مولا آئے تو ہم آپ کی نصرت کریں، تو امام آ کے پوچھیں گے کہ جب ہم نہیں آئے تھے تب ہماری کتنی نصرت کی، آ جاؤ اس کریڈٹ کے بنیاد پہ آ جاؤ، ہمارے ناصر بن جائے، جس نے جتنی نصرت کی ہو آ جاؤ، اتنا حصہ ملنے کے لیے تیار ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خالی دامن کھڑے ہوں کہ مولا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو مولا کہیں گے کہ جب پہلے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کر سکتے ہو، لہٰذا پہلے بھی ہماری محبت میں خوش ہو رہے تھے، پھر خوش ہو جاؤ، لہذا کام کرنا ہے، ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن، اپنا کریڈٹ، اپنا ہمیں ایسٹ اپنے لگانے ہیں کہ ہم امام کے اس مشن میں امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، بہت اہم ہے۔ باراللہ تیری بارگاہ میں دستور ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس امام کی معرفت ہمیں عطا فرما۔ باراللہ تیری بارگاہ میں دستور ہوں، تو کریم ہے میرے معبود، اس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا اس ذکر کے صدقے میں، اس امام کے صدقے میں، جو بے روزگار ہونا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہونا اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں نیک اور اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے مظلومین جہان، مظلومین فلسطین اور لبنان اور پاکستان اور ہندوستان اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، میرے معبود ان کی نصرت فرما، دشمنان دین کو میرے معبود نیست و نابود فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں کیفر کردار تلک پہنچا۔ باراللہ تجھے واسطہ چاہت معصومین علیہ السلام کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سر و قائم و دائم فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ چاہت معصومین علیہ السلام کا اس زمانے غیبت میں ہمارے مراجع کی حفاظت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ چاہت معصومین علیہ السلام کا ان کے عزت و احترام میں اور اضافہ فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ چاہت معصومین علیہ السلام کا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے امام کے ظہور کا تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس بزم کے جو بانی ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ میں سید علی مہدی رضوی اور حیدر علی ابن عمر کو بھی شامل کر دیجیے۔ سید علی مہدی رضوی اور حیدر علی ابن عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يلد ولم يولد